بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش گریڈ 11 میں آج ہم یونٹ 3 گڈ ٹمبر بائی ڈگلس ملک کا آنسر کوشچنز اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا ٹائٹل آف دا پوم گڈ ٹمبر؟ گڈ ٹمبر کے عنوان کی کیا اہمیت ہے؟ تو جواب ہے دا سگنیفیکینس آف دا ٹائٹل آف دا پوئم۔ سگنیفیکینس اہمیت آف دا ٹائٹل آف دا پوئم، نظم کے عنوان کی گڈ ٹمبر اچھی لکڑی کی، ایز دیٹ یہ ہے، اٹ کمپیئرز یہ موازنہ کرتا ہے، دا کوالٹیز آف گڈ ووڈ، کوالٹیز خصوصیات کا، گڈ ووڈ ایک اچھی لکڑی کا، ٹو دا کوالٹیز آف گڈ پیپل اچھے لوگوں کی خصوصیات کے ساتھ۔ دا پوئٹ یوزز شاعر استعمال کرتا ہے، دا میٹافر آف ٹمبر، ٹمبر لکڑی کا استعارہ استعمال کرتا ہے، میٹافر استعارے کو کہتے ہیں، ڈائریکٹ کمپیریزن کو کہتے ہیں، ٹو سجیسٹ دیٹ یہ سجیسٹ کرنے کے لیے کہ پیپل ہو فیس چیلنجز اینڈ ہارڈشپس ان لائف، وہ لوگ جو چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں زندگی میں، بیکم اسٹرانگر وہ مضبوط بنتے ہیں، اینڈ مور ریزیلینٹ اور زیادہ پائیدار۔ جسٹ لائک ٹریز بالکل درختوں کی جیسے، دیٹ گرو ان ایڈورس کنڈیشنز جو سخت حالات میں بڑھتے ہیں، پروڈیوس وہ پیدا کرتے ہیں، بیٹر ٹمبر اچھی لکڑی۔ تو دوسرا سوال ہے، واٹ از گڈ ٹمبر؟ اچھی لکڑی کیا ہے؟ ہاؤ ڈز ٹری گرو انٹو گڈ ٹمبر؟ کس طرح ایک درخت اچھی لکڑی میں بڑھتی ہے، اچھی لکڑی بن جاتی ہے؟ تو جواب ہے، گڈ ٹمبر از دا ووڈ دیٹ از obtained فرام ٹریز۔ گڈ ٹمبر اچھی لکڑی وہ لکڑی ہوتی ہے، دیٹ از obtained جو حاصل کی جاتی ہے، فرام ٹریز درختوں سے، دیٹ ہیو گرون جو بڑھ چکے ہوں، ان ڈیفیکلٹ انوائرمنٹس، ان ڈیفیکلٹ سخت انوائرمنٹس ماحول میں، سچ ایز اسٹرانگ ونڈ جیسا کہ مضبوط ہواؤں میں، کولڈ ویدر سرد ترین موسم میں، سرد موسم میں، رین بارش، اینڈ سنو اور برف میں۔ دیز ٹریز یہ درختی، ہیو ٹو فائٹ فار دیئر شیئر آف سن ان کو لڑنا پڑتا ہے، فار دیئر شیئر آف سن اپنے سورج کے حصے کے لیے، اسکائی آسمان، ایئر ہوا، اینڈ لائٹ اور روشنی کے لیے، اینڈ thus they develop greater strength اور اس طرح یہ گریٹر بڑی طاقت اور بڑی لمبائی پکڑ لیتے ہیں۔ The poet says شاعر کہتا ہے، good timber does not grow with ease, the stronger wind, the stronger trees۔ The poet شاعر کہتا ہے کہ اچھی لکڑی یہ آسانی سے نہیں بڑھتی، جتنا مضبوط ہوا ہوگا اتنا مضبوط درخت ہوں گے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، what according to Douglas Mallock is the fate of those people who do not work hard in life؟ ڈگلس میلک کے مطابق ان لوگوں کی قسمت کیا ہے جو اپنی زندگی میں سخت کام نہیں کرتے؟ تو جواب ہے، اکارڈنگ ٹو ڈگلس میلک، شاعر ڈگلس میلک کے مطابق، دا فیٹ آف دوز پیپل ان لوگوں کا قسمت، who do not work hard in life جو زندگی میں سخت کام نہیں کرتے، is that یہ ہے، they remain mediocre وہ معمولی رہتے ہیں، remain وہ رہتے ہیں، mediocre معمولی کم درجے کے، and insignificant اور غیر اہم، just like trees بالکل درختوں کی جیسے، that grow in the open plain جو کھلے میدان میں بڑھتے ہیں، and never face any struggle اور کوئی struggle کا سامنا نہیں کرتے، struggle کوشش، never face کبھی سامنا نہیں کرتے، any struggle کسی کوشش، they never achieve their true potential اور greatness وہ کبھی اپنا سچی مخفی طاقت یا greatness بڑائی حاصل نہیں کرتے، and they live اور وہ رہتے ہیں، and die اور مرتے ہیں، as they began جس طرح انہوں نے شروع کی تھی۔ The poet says شاعر کہتا ہے، the tree that never had to fight for sun and sky and air and light but stood out in the open plain and always got its share of rain never became a forest king but left and died a scrubby thing۔ Question 4 ہے، how can a person achieve his her true potential in life؟ کس طرح ایک شخص اپنا سچی طاقت حاصل کرتے ہیں، مخفی طاقت؟
ان لائف زندگی میں. illustrate it وضاحت کرو ود ایگزامپل مثالوں کے ساتھ فرام دا پوم گڈ ٹیمبر گڈ ٹیمبر کے نظم سے. جواب ہے a person ایک شخص کین اچیو حاصل کر سکتا ہے his اپنی ٹرو پوٹینشیل سچی طاقت ان لائف زندگی میں بائی اوور کمنگ obstacles رکاوٹوں کو کم کرنے سے اینڈ چیلنجز مشکلات کو کم کرنے سے بائی لرننگ فرام ایکسپیرینسز تجربات سے سیکھنے سے بائی گروئنگ ان وزڈم اینڈ کریکٹر عقل مندی اور کردار میں بڑھنے سے اینڈ بائی ہولڈنگ کونسل ود the stars اور ستاروں کے ساتھ مشورے کرنے سے. دا poet illustrates شاعر وضاحت کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے with the examples مثالوں کے ساتھ of the patriarchs of the forest جنگل کے بانی فاؤنڈر فادر کے ساتھ. جنگل میں جو پرانے درخت ہوتے ہیں اس کو پیٹریارچ کہتے ہیں فاؤنڈر فادر. who have survived many storms and have scars on their branches who have survived جنہوں نے اپنی زندگی میں جی لی ہے many storms بہت سارے طوفانے and have scars اور ان کے نشانات ہوتے ہیں on their branches ان کے شاخوں پر. they are the ones وہ ہوتے ہیں who have reached the highest heights جو بلند ترین heights بلندیوں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں and have become اور بن چکے ہوتے ہیں the kings of the forest جنگل کے بادشاہ. The poet says شاعر کہتا ہے where thickest lies the forest growth we find the patriarchs of both and they hold counsel with the stars whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. Question 5 ہے What is the central idea of the poem Good Timber? Good Timber کی نظم کا مرکزی آئیڈیا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو جواب ہے The central idea of the poem Good Timber Good Timber نظم کی مرکزی خیال ہے is that یہی ہے people who face difficulties وہ لوگ جو سامنا کرتے ہیں مشکلات کا and hardships اور سختیوں کا in life زندگی میں become stronger وہ مضبوط بنتے ہیں wiser عقل مند and more successful اور زیادہ کامیاب than those ان لوگوں سے who live in comfort and ease جو آرام اور سکون اور آسانی کے ساتھ رہتے ہیں. The poet compares شاعر موازنہ کرتا ہے the human life انسانی زندگی کا to the life of a tree ایک درخت کی زندگی کے ساتھ and shows اور دکھاتا ہے how the challenges and struggles کہ کس طرح مشکلات make a person بناتا ہے ایک شخص کو grow into good timber کہ وہ ایک اچھی لکڑی بن جائے while the lack of them جبکہ ان چیزوں کی کمی میکس بناتا ہے پرسن ایک شخص کو ریمین اسکربیٹنگ کے وقت معمولی چیز رہتا ہے. کوشچن نمبر 6 ہے What is the rhyme scheme of the poem Good Timber? Good Timber کی نظم کا rhyme scheme کیا ہے؟ تو the rhyme scheme of the poem Good Timber is A A B B C C D D. A A ہے fight اور light ایک جیسے rhyme scheme ہے plain rain king اور thing ٹائل سوائل شیئر ایئر میں. تو رائم سکیم کیا ہے اے کے ساتھ رائم کرتا ہے پہلا لائن دوسرے کے ساتھ اور تیسرا اور چوتھا ایک دوسرے کے ساتھ رائمنگ کرتے ہیں اس طرح سی سی اور ڈی ڈی. دا پوئٹ یوزز شاعر استعمال کرتا ہے ان رائمس آخری رائمس ٹو کریٹ اے میوزیکل ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے اینڈ ٹو ایمفیسائز دا کنٹراسٹ اور کہ وہ زور دے دا کنٹراسٹ ڈفرینس فرق کے بٹوین دا ٹو ٹائپس آف ٹریز دو قسم کے درختوں اینڈ پیپل اور لوگوں کے درمیان دو قسم کے درختوں اور لوگوں کے درمیان انہوں نے فرق ظاہر کیا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ان دا فرسٹ اسٹینزا پہلے اسٹینزا میں دا ورڈز الفاظ ایز اینڈ ٹریز رائم ایز ویل ایز پلین اینڈ رین. پہلے میں ایز اور ٹریز ہیں دا ٹری دیٹ نیور ہیڈ ٹو فائٹ فار سن اینڈ اسکائی اینڈ ایئر اینڈ لائٹ اور پلین اور رین یہ کیا ہے رائم سکیم ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے ہیں. کویشچن نمبر 7 ہے What an extended metaphor is a poetic device. Extended metaphor یہ poetic device ہوتا ہے شاعری کا ایک آلہ ہے in which two unlike things جس میں دو مختلف چیزیں اور کمپیئر موازنہ کیا جاتا ہے in a series of lines of poem. in a series ایک سلسلے میں
آف لائنس کی فہم ایک نظم کی. گیو دا ایگزامپل آف ایکسٹینڈیڈ میٹافر. ایکسٹینڈیڈ میٹافر کی مثال دو فرام دا فوم نظم گڈ ٹیمبر سے. تو جواب ہے این ایکسٹینڈیڈ میٹافر از اے پوئٹک ڈیوائس. ایکسٹینڈیڈ میٹافر ایک شاعری کا ایک آلہ ہے، ڈیوائس ہے، ان وچ جس میں ٹو ان لائک تھنگ دو مختلف چیزیں آر کمپیئرڈ موازنہ کیا جاتا ہے ان اے سیریز آف لائنز آف پوئم نظم کی لائنز میں ایک سیریز سلسلے کے طور پر. The example of extended metaphor from the poem Good Timber is the example مثال extended metaphor کا نظم Good Timber سے is the comparison موازنہ ہے between the trees and the people لوگوں اور درختوں کے درمیان throughout the poem نظم میں. The poet uses شاعری استعمال کرتا ہے various aspects of the trees درخت کے مختلف پہلو such as their growth جیسا کہ ان کی بڑھوتری، their environment ماحول، their branches ان کی شاخیں، their scars ان کے نشانات، and their height بلندی to describe بیان کرنے کے لیے the qualities خصوصیات of good اچھے and bad people اور بد لوگوں کی. کوشچن نمبر 8 ہے what is alliteration. alliteration کیا ہے؟ give examples مثالیں دو from the poem Good Timber نظم Good Timber سے. alliteration is a poetic device. alliteration ایک شاعری کا ایک آلہ ہے in which words جس میں الفاظ that start with the same consonant sound جو ایک جیسے کانسوننٹ آواز سے شروع ہوتے ہیں اور placed close together وہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں to create a rhythmic effect ایک ردم بنانے کے لیے and to draw attention to those words اور ان الفاظ تک توجہ کھینچ لانے کے لیے. an example of alliteration from the poem Good Timber is in the line alliteration کا ایگزامپل ہے نظم میں Good Timber میں اس لائن میں ہے the tree that never had to fight. the words الفاظ tree that true all start یہ سب شروع ہوتے ہیں with the consonant sound T. consonant sound T سے یہ سب شروع ہوتے ہیں. تو یہاں پر alliteration ہے. تو یہاں پر questions answers ختم ہو جاتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.